السلام علیکم ناظرین، آر پی نیوز کی اسپیشل اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام عید کے حوالے سے اسپیشل ٹرانسمیشن ہے۔ عید ٹرانسمیشن ہمارے یہاں پر گیسٹ ہیں، وہ بھی ہمارے لیے بہت خاص ہیں، اور کافی عرصے بعد آپ کو ایسے گیسٹ نظر آئیں گے جن سے ہم یہ گپ شپ لگائیں گے یہاں بیٹھ کے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں وقت تشریف لائے، تو ہم ان کو تہ دل سے آر پی نیوز کی ٹیم کی طرف سے ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہماری یہاں پہ گیسٹ ہیں میم سائمہ علی صاحبہ، اور جی ہمارے دوسرے مہمان ہیں جی وسیم شوکت علی، میں ان کو تہ دل سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور یہ BZU کے میوزک سوسائٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ ہم ان کو وارم ویلکم کرتے ہیں اپنے آر پی نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں، اور ان سے ہم سنیں گے بہت ہی زبردست اور مزیدار قسم کے گانے بھی، اور ان سے پوچھیں گے ان کے کیریئر کے بارے میں، ان کی اچیومنٹس کے بارے میں، کہ یہ کہاں سے انہوں نے سلسلہ شروع کیا میوزک کا، اور کہاں سے آپ نے یہ سلسلہ، کہاں تک آپ کا پلان ہے آگے جانے کا، اور کہ آپ کے ارادے ہیں آگے۔ تو وارم ویلکم آپ کا وسیم شوکت علی۔ تھینک یو عدنان، تھینک یو سو مچ۔ آر پی نیوز کو تھینک یو کرتا ہوں، اور ان کے لیے بیسٹ وشز بھی کرتا ہوں، کیونکہ نیوز سیٹ اپ کیا آپ لوگوں نے، اور بہت اچھا لگا یہاں پر آ کے۔ تھینک یو فار انوائٹنگ می ہیئر۔ سو اچھا وسیم، یہ بتائیں کہ آپ کا یہ فنی سفر جو آپ نے شروع کیا یہ والا، یہ کچھ لوگوں کو بچپن سے شوق ہوتا ہے، کچھ کسی کو سیکھ کے دیکھ کے شروع کرتے ہیں، تو آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ نے یہ فنی سفر کہاں سے شروع کیا، آپ نے سلسلہ کیسے شروع ہوا یہ والا؟ جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہے، سب جانتے ہیں کہ آرٹ جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے۔ سٹارٹ میں جو پہلا آپ کا جو پلیٹ فارم ہوتا ہے وہ آپ کے دوست ہوتے ہیں، وہ کیبنٹ ہوتی ہے جن میں آپ بیٹھتے ہو، وہ جو آپ کے دوست ہوتے ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ تو سٹارٹ میں وہیں سے ہوتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ گانا اسکولز میں، تو انہوں نے کہنا ہاں یار تم اچھے سنگر بن سکتے ہو، تم ہمیں وہ گانا سناؤ وہ گانا سناؤ۔ تو پھر کچھ چھوٹے چھوٹے کمپٹیشن ہونے، نعت کمپٹیشن ہو گیا یا ملی نغمہ کمپٹیشن ہو گیا، تو ان میں پرفارم کرنا، اور پھر وہاں سے تو گھر والوں کا اس میں کیا سین تھا؟ قبول کر لیا آپ نے ان کو؟ آپ کو پتہ ہے جیسی ہماری یہ پنجاب میں کلچر ہے
اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے کچھ فیملیز میں. کچھ تو ٹریڈیشنل ہوتے ہیں نا, آپ کا زرعی ویسے بیک گراؤنڈ آپ کا زراعت کے حوالے سے ہے, اور جٹ فیملی ہے آپ کی, تو وہ بہت مشکل تھا میرے لیے. اسٹل اب جا کے کچھ تھوڑا برڈن کم ہوا ہے. تو پھر گھر والے بالکل سپورٹ نہیں کرتے تھے, لیکن آہستہ آہستہ ان کو ایسا ہو گیا. پھر میرا یہ ماننا ہے کہ اگر انسان کے مائنڈ میں کوئی چیز ہے نا, اچیومنٹ, اس کا ایم ایک بن جاتا ہے تو پھر وہ حاصل کر لیتا ہے. بس اس کا پازیٹیو رہنا چاہیے اور اپنے وقت پہ. اور یہ بتائیں کہ جو آپ نے اپنے آپ کو منوایا ہے میوزک کے حوالے سے, تو کس قدر مراحل سے گزر کے آپ نے منوایا؟ دیکھیں نا, ایک کمپٹیشن تو ہوتا ہے نا, اور دوسری بات دیکھیں آپ اس وقت BZU کے جو میوزک سوسائٹی ہے اس کے آپ صدر بھی ہیں. اس جگہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو بہت سے مراحل کراس کرنے پڑے ہوں گے, جس میں اور بھی دوست ہوں گے آپ کے, کمپیٹیٹر آپ کے ہوں گے وہاں پہ جس سے مقابلہ ہوا ہوگا. تو یہ اچیومنٹ کے بارے میں آپ بتائیں, آپ کہ میوزک, اور وہ بھی BZU کے آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں میوزک کے حوالے سے, تو اس حوالے سے بتائیں کچھ اچیومنٹس. اصل میں میرے لیے کوئی یہ زیادہ مشکل نہیں رہا, مشکل بھی تھا, لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ انسان کو مزہ بھی تب آتا ہے جب اس کے کمپٹیشن ہو, کیونکہ بغیر کمپٹیشن کے تو انسان بالکل ایسے سیدھا رستہ ہوتا ہے. تو سیدھا رستہ وہ مولا علی کا قول ہے کہ اگر آپ کے رستے میں رکاوٹیں ہیں تو پھر سمجھ جائیں کہ آپ بالکل صحیح رستے پہ جا رہے ہیں. تو جب سٹارٹ میں BZU میں آیا, سنگنگ میں سٹارٹ سے کرتا تھا, ایون کالج لیول پر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں. سو جب BZU میں آیا, BS پروگرام میں لیا, تو زکرین میوزک سوسائٹی ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جو نیو آنے والے کمرز کو نا پلیٹ فارم دیتے ہیں. بالکل, ان کو متعارف بھی کرتے ہیں, اور اس سے آپ آل اوور پاکستان میں کمپٹیشنز جا کے اپنی یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, اپنا خود کا نام بھی مینٹین کر سکتے ہیں, اور خود کو ایک الگ ہائپ تک لے کے جا سکتے ہیں. جی بالکل. سو سٹارٹ میں جب آیا, کچھ سینئرز تھے میرے, نعمان بھائی, مہدی بھائی, سر عمر وغیرہ, انہوں نے سپورٹ کیا مجھے, اور میوزک سوسائٹی میں ایز اے ممبر آئے, پھر آہستہ آہستہ ایز اے جنرل سیکریٹری. یہ تو ہو گیا آپ کا فنی سفر جو بھی ہے. اب مجھے کچھ عید کے حوالے سے بتائیں, آپ کی عید کیسے گزرتی ہے؟ کچھ بچپن کے ہمیں کوئی بتائیں کہ بچپن میں آپ عید کیسے گزارتے تھے. آج کی عید کے بارے میں بتائیں کہ آج آپ یہاں ہمارے ساتھ عید کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں موجود ہیں, تو عید کیسی گزرتی ہے آپ کی؟ اصل میں ڈفرینٹ یہ مرحلے ہوتے ہیں زندگی کے. بچپن میں تو خوشی اس چیز کی ہوتی تھی کہ رمضان آ جانا, تو بس ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ یار 30 دن بعد عید آ جانی ہے, تو ایک ایک دن گن کے گزارنا, کیونکہ عید میں بچوں کو تو یہی ہوتا ہے کہ عیدی ملے گی. سو سب سے مین چیز ان کی عیدی پہ فوکس ہوتا ہے کہ کس سے کتنی زیادہ عیدی لینی ہے. تو زیادہ عیدی ماموں وغیرہ سے, کیونکہ ہم ابو گن گن کے دیتے ہیں, تو ماموں وغیرہ سے, چاچو وغیرہ, ان سب سے اکٹھی کرنا, ننیال ددیال ہر جگہ. یعنی کہ آپ وہ بچپن مس کرتے ہیں آپ؟ ہاں بہت زیادہ. اور ہر انسان مجھے لگتا ہے کہ جس نے بچپن اچھا گزارا ہے وہ مس کرتا ہے بچپن. تو اب مجھے اب یہ بھی لگتا ہے کہ اب کی جو گزرتی ہے وہ 100 کی گزرتی ہے. ایز اے پروفیشن اب اتنا ہوتا نہیں, لائک جیسے ابھی میں یہاں پر ہوں اور ایونٹس آ جاتے ہیں, کئی دفعہ عید کی رات ہی کانسرٹس وغیرہ آ جاتے ہیں, تو وہاں پہ پرفارم وغیرہ کرنا ہوتا ہے. اور چلیں وسیم, بہت خوشی ہوئی آپ یہاں پر موجود ہیں. ہم آپ سے ایک گانا سنتے ہیں تاکہ ہم اپنے سلسلے کو آگے چلا سکیں. تو آپ ہمیں کون سا گانا سنا رہے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کریں گے. جی ایک کلام سناؤں گا آپ سب کے لیے. بے شک, شروع کریں. تیرے رنگ رنگ 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 تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ یہ رنگ رنگ مولا رنگ رنگ تیرے 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 رنگ رنگ یہ رنگ رنگ مولا رنگ رنگ ہر سو ہر جا ہر سو ہر جا تیرے رنگ رنگ 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 یہ رنگ رنگ مولا رنگ
نام مومن وچ مسیتا نام وچ کفر دیا ریتا نام پاکاں وچ پلیتا نام موسیٰ نہ فرعون کی جانا میں کون کی جانا میں کون بے بھلیا ساں مرنا نہیں غور پیا کوئی ہور غور پیا کوئی ہور غور پیا کوئی ہور بے بھلیا ساں مرنا نہیں غور پیا کوئی ہور. جی عید کے اس اسپیشل سیگمنٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج جو ہمارے یہاں پر گیسٹ ہیں وہ بھی اس تہوار کی طرح ہمارے خاص ہیں. تو میں ویلکم کرتا ہوں ہمارے یہاں پر جو مہمان آئے ہیں. سب سے پہلے جو ہمارے یہاں پر چیف گیسٹ ہیں جو یہاں پر آئی ہیں ہماری خصوصی دعوت پر, تو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. میم سائمہ علی کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان کا تعارف اگر کروانے کے لیے میں یہاں بیٹھ جاؤں تو مجھے کافی دیر لگ جائے گی. صرف میں اتنا تعارف کروا دوں گا کہ یہ ہر لحاظ سے ایک مکمل پرسنالٹی ہیں. کس لحاظ سے؟ ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں یہ. اچھا, شخصیت کے بارے میں بھی یہ بات چیت کرتی ہیں. اس کے علاوہ ان کا یہ ایک اینکر بھی ہیں اور یہ اس کے علاوہ ایک پروفیسر بھی ہیں اور ISP میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. تو ہم ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے اچیومنٹس کے بارے میں اور آپ کے اب تک کے سارے پروگرامز کے بارے میں. جی میم, کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے بہت مجھے شکریہ آپ یہاں تشریف اتنے لائیں. خوبصورت ایونٹ میں اور اتنے خوبصورت پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا آنے کا. ہمیں آپ کی بڑی انتظار تھا آپ کا کہ آپ ٹائم نکالیں گے اپنے قیمتی وقت سے یہاں تشریف لائیں گے. مشکل کام ہے عید کے دن ٹائم نکالنا. کیونکہ آپ جو مصروفیت رہتی ہے خاص طور پہ فیمیلز کے حوالے سے, ہاں, تو ان کے اوپر تو برڈن ہوتا ہے کام کا کافی, تو وہ کرتی ہیں سارا. تو میم یہ بتائیں کہ آپ کے عید کے حوالے سے جو ابھی تو میں آپ کو دیکھوں گا کہ عید گزرتی ہے, آپ کی عید کیسے گزرتی ہے؟ کیونکہ آپ کے ذمہ جو ذمہ داریاں ہیں, میں اس طرح کہوں تو ان کو نبھاتے ہوئے آپ کس طریقے سے اپنی عید کو سیلیبریٹ کرتی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ؟ مجھے ساری سیلیبریشنز بہت پسند ہیں, ساری, چاہے وہ عید ہے یا نیشنل ڈیز ہیں, کوئی بھی, ساری پسند. ہاں, بہت ساری پسند ہیں. اور مجھے سب کو اس کے اسی جو اسپرٹ ہوتی ہے نا اس کی, اسی کے ساتھ منانا پسند ہے. تو عید بہت اچھی گزرتی ہے الحمدللہ. اور بچپن سے ہی ایسے ہی جیسے سیکھا ہے آج تک ویسے ہی کرتے ہیں کہ نماز کے وقت جب سب اٹھ جاتے ہیں, اور تو نماز کے وقت ہی بچے بڑے سب اٹھ جاتے ہیں. اور نماز ہمارے ہاں پہلے تو خواتین بھی مسجد جاتی تھیں ساتھ نماز کے لیے, اب چونکہ نہیں جاتے ہم. اور تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب مرد حضرات چلے جاتے ہیں گھر سے مسجد, ان کے آنے تک گھر میں سب کچھ تیار ہوتا ہے, بچے بھی تیار ہوتے ہیں, خواتین بھی تیار ہوتی ہیں. یہ کوئی سین نہیں ہے کہ 12-1 بج گئے منہ نہیں دھویا, ایسا کوئی سین نہیں ہے. وہ ایز اٹ از صبح صبح اٹھ کے اسی طرح تیار ہونا ہوتا ہے, جیسے مرد حضرات جا رہے ہیں تو اسی وقت ہی تیار ہونا ہوتا ہے. اور جیسے ہی پہنچتے ہیں, کیونکہ میٹھی عید ہے تو میٹھا بھی سب بنا ہوتا ہے. یہ بتائیں کہ جب مہمان نوازی کا سلسلہ چلتا ہے اس وقت تو پھر صاف ظاہر ہے کہ آپ کی مصروفیت اور بڑھ جاتی ہوگی سوال. بالکل, اور اس کو آپ انجوائے بھی کرتی ہوں گی. بالکل, یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ لوگوں کو انتظار رہتا ہے کہ آج اس دفعہ ہمارے فلاں مہمان بھی آئیں گے, ایسا ہی ہے, فلاں مہمان بھی آئیں گے, تو اس کا انتظار کرنا بھی آپ کو اچھا لگتا ہے. اصل میں ہم بہن بھائی سب الگ الگ شہروں میں رہتے ہیں, تو ہم عید پہ اکٹھے ہوتے ہیں. تو ہمیں سب کو واقعی انتظار ہوتا ہے کہ ہم سب عید کے ایک دن کے لیے اکٹھے ہو جائیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں کوکنگ اب بہت کم کرتی ہوں, کبھی کبھی کرتی ہوں, تو عید پہ ضرور کرتی ہوں. اور کچھ نہ کچھ ایسا فرمائشی پروگرام ضرور ہوتا ہے. صبح والا تو اپنی جگہ شیر خورما وغیرہ جیسے بنتا ہے وہ تو ہے, لیکن جو شام کا ہوتا ہے وہ پھر ہم بہن بھائی مل کے بناتے ہیں. تو عید کے جو پہلا دن ہوتا ہے وہ تو گھر میں گزرتا ہے, ہاں جی, نکل تو سکتے ہیں. اچھا, کبھی کبھی ہوتا ہے یہ کہ اگر کوئی جیسے عید شوز ہیں ان کے لیے یا کوئی اس طرح کی میری آفیشیل کوئی کمٹمنٹ ہے تو تب جانا پڑتا ہے, لیکن وہ پھر میں نے اپنا ٹائم سلاٹ سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ کس ٹائم پہ میں گھر سے باہر جاؤں گی. فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا سب سے زیادہ پسند ہے, کیونکہ ٹائم بہت کم ٹائم ملتا ہے مجھے فیملی کے ساتھ. میم آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. اور بالکل سنڈریلا ٹائپ لگ رہی ہیں. اچھا جی, اوہ مائی گاڈ, پرنس نہیں آ رہا ابھی. آپ کو انتظار ہے؟ نو, میں چاہتی ہوں کہ مجھے بھی پتا چلے کہ آپ نے کہاں سے کس ڈیزائنر کا پہنا ہوا. ایکچولی اٹس ناٹ بائی ڈیزائنر, میری ایک اسٹوڈنٹ نے ڈیزائن کیا ہے. جس طرح آپ
आपका एक क्रिएटिव माइंड है, हाँ। आपके स्टूडेंट्स भी वैसे ही माइंड अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने आपकी शख्सियत के मुताबिक ही आपकी ड्रेस की सिलेक्शन की है। बिल्कुल बिल्कुल। और यकीनन वो और ये मैंने स्पेशली उनको बोला कि मैंने ईद शो पे पहनना है, तो ये कि हमारे लिए स्पेशल आपने ये अच्छा dress ये एक मुश्किल चीज है, ये जो साथ ही मुझे ये दी हुई यही मैं वो है, देख इससे मैं रहा हूँ। उससे खेल रही हूँ। कि आपने इसको संभाला कैसे हुआ है। चलो मैम, हम अपने अगले मेहमान की जानिब बढ़ते हैं, श्योर, क्योंकि हमारे साथ जो यहाँ मेहमान मौजूद हैं वो हमारे मुल्तान के मायना सिंगर हैं। बिल्कुल। तो यकीन आप जानती होंगी क्योंकि शोबा तालीम से वाबस्ता हैं आप, हाँ, बिल्कुल। यूनिवर्सिटीज में इवेंट वगैरह भी करते हैं, और और ये- मुल्तान की पहचान है ये। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि ये सोसाइटी, मैं खुद भी सोसाइटी अच्छा। रन कर रही हूँ अपने उसमें, अपने इंस्टीट्यूशन में। तो ये सोसाइटीज़ का जो एक्सचेंज होता है ना, जो बहादुर ज़िक्र यूनिवर्सिटी से भी और इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब से भी, तो उसमें इन बच्चों से इंटरेक्शन रहता है, जो बिल्कुल इधर के ऐसे ही है। स्टूडेंट्स हैं, जो इनके सीनियर हैं उनसे भी रहा, तो ये इंटरेक्शन रहता है। और ये इनको मैंने पहले भी सुना है, इज़ अ वेरी गुड सिंगर। प्रोग्राम को मज़ीद दिलचस्प करने के लिए हम कुछ सेगमेंट्स लेके आए हैं, जिसमें हमारे पास एक रैपिड फायर के हवाले से, जिसमें हम क्वेश्चंस पूछेंगे अपने मेहमानों से और उसका वो जवाब देंगे अपनी सोच के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक। कुछ फनी होंगे, कुछ सीरियस होंगे, कुछ जैसे भी होंगे वो आपके सामने होंगे। जी मैम, मैं पहला सवाल आपसे करता हूँ हाँ जी। कि अगर आप पाकिस्तान में किसी जगह पर अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहें हाँ हाँ। तो वो पाकिस्तान की कौन सी जगह होगी अम, जहाँ पे आप फैमिली के साथ जाना चाहें? मतलब उसमें ये है कि सिर्फ दूर दराज जाना है या जहाँ पे आपका मतलब दिल करे, पाकिस्तान है, जहाँ मर्जी पाकिस्तान? जाएं आप। अच्छा, मेरे बच्चों को जो है ना वो कश्मीर पसंद है, क्या बात वो केरन के पास रहना चाहते हैं, है। अच्छा, तो अच्छा। वहीं जाऊंगी। चलें जी। वसीम शौकत अली, आप बताएं। नारायण का गर्म, क्या बात है कि दोनों ही शुमाली इलाके हैं। क्योंकि हम असल में मुल्तान के पास ही है ना, तो गर्मी बहुत हम ज्यादा मैदानी लगती है। इलाके के हमारा रहने वाले हैं। जो ख्वाब होते हैं वो यही होते हैं कि कोई अच्छा सा ठंडा सा इलाका हो जिससे आ जाए। ठीक हो गया, और ये टिपिकल जवाब है इस हवाले से। सबका यही होता अच्छा, दूसरा सवाल मैम आपसे ये है कि हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ हाँ, मगर डैश 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 मिस ये बर्दाश्त नहीं कमिटमेंट, कर ओनली मिस कमिटमेंट। तो वसीम शौकत अली, आप बताएं। आई थिंक मैं मैम के जवाब से बिल्कुल एग्री। आप तो जरूर करेंगे क्योंकि आपको अगर हाँ, कमिटमेंट पूरी ना की गई तो आपका शो मारा जाएगा। क्योंकि एक दफा शो की कॉल आ जाती है तो ओके करा के बाद में वो नजर ही नहीं आते, नहीं होने वो मोबाइल बंद हो जाता है। ठीक हो गया जी। मैम, आपकी ज़िंदगी का कोई बहुत यादगार दिन? बेतहाशा है, और उसमें बचपन के कुछ हैं जिसमें से अपने बाबा के साथ बिताया वो वक्त बहुत सारा याद है। मैं चूंकि बहुत शरारती थी तो मैंने एक बार अपना पाँव जला लिया था बकरा देखने के शौक में, पूरा पाँव ऐसे एज इट इज़। तो मुझे याद है कि वो बकरा तो फिर मुझे उठा के ही दिखाया उन्होंने, फिर क्योंकि वो अलग जगह पर यादगार तो ना वही तो मैं तकलीफ दे, लेकिन वो आपके यादगार लिए। इसलिए कि मुझे पूरी ईद सबके साथ मुझे उठा के जैसे अच्छा। बच्चे जा रहे थे, तो मेरे चाचू और मेरे बाबा ने क्या बात मुझे बिल्कुल ये फील नहीं होने दिया। मैं रो रही थी कि अब ये सारे खेलेंगे और मैं घर बैठूंगी, तो वो सारा दिन उन बच्चों के साथ मुझे उठा के फिरते रहे। जी वसीम, आप बताएं। एक आर्टिस्ट की लाइफ का खूबसूरत दिन वो होता है जब उसको अपने फैन से खुशी लाएंगे। क्या बात तो लास्ट टाइम मैंने कसाफी स्टेडियम में शो किया है, क्या बात, तो वो मेरी लाइफ का बहुत अच्छा दिन था। जबरदस्त। अच्छा जी, अगला सवाल ये कि कोई ऐसा फैसला जिसे करके आप पछता रही हो? नहीं, कोई अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जो भी सोचा है आपने मस्बत ही सोचा है, उसके ऊपर आप डट गई फिर। इट्स नॉट अबाउट डट जाना। हम जब डिसीजन करते हैं ना, इट्स अबाउट डिसीजन मेकिंग। उस वक्त हमारी उस सिनेरियो में जितनी समझ बूझ होती है, हम उसके हिसाब से फैसला कर रहे होते ऐसे ही हैं। होता है। तो बाद के वक्त में जब हम ग्रूम हो जाते हैं, हम तब अपने उस डिसीजन को गलत कहें तो इट्स नॉट गुड थिंग। ठीक हो गया। और इसलिए डिसीजन सारे जो होते हैं वो कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। सो एवरीथिंग इज गुड। आई थिंक स्टडी को लेके अच्छा मैंने चूज कर लिया। चले, बहरहाल ड्रेसिंग में आप क्या पसंद करती हैं? कैजुअल रहना, इट्स नॉट माय ये थिंग। तो मजबूरी है आपकी। ये मुश्किल काम है। ठीक हो गया। वसीम, स्टेज लाइफ, अच्छा। माइकल जैक्सन की तरह शर्ट्स वगैरह पहनना, जैसे सर और जिंदगी लाइटों वाले लिबास पहन के। तो आज फिर आप तो ऐसे क्यों आए? electrician लग नहीं दोस्त रहा हो गए ईद के लिए आए हैं। इसलिए आया हूँ कि थोड़ा थोड़ा बंदे को डिसेंट भी थोड़ी यहाँ लाइटें लगा रही होती। चलें जी। जी तो मैम, आपको खाने में क्या पसंद है? खाना में बहुत सादा खाना खाती हूँ, बहुत घर का बना हुआ और कुछ भी, लेकिन ऑयल कम हो। और बिल्कुल मैं कोई होटलिंग पसंद नहीं करती। हालांकि मेरा काम ऐसा है कि मुझे बहुत बाहर रहना पड़ता है, लेकिन फिर भी पसंद नहीं है। कोशिश होती है बस जहाँ भी हूँ वापस घर आ जाऊँ, और या फिर घर से लेकर जाऊँ टिफिन में। जी वसीम। मुझे ना ईद उल अज़हा बहुत पसंद है। अच्छा, मैं बहुत गोश्त खोर हूँ, और बिरयानी खास तौर पे, और गोश्त
اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے ضروری ممنوع بھی ہیں. چاول آپ کے لیے چاول تو آپ کے گلے کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت کھاتے ہیں کیونکہ جتنی نہیں گوشت گوشت تو کھاتے ہیں. تو پاور زیادہ آئے گی نا تو پھر بندہ اچھے سے اچھا بہن ایک سوال آپ کے بچپن کے حوالے سے, ایک ایسی عادت جو بچپن سے لے کر اب تک آپ کی نہیں بدلی. Yes, جی I'm talkative and I love to be happy. کیا بات ہے, وہ اب تک چل رہا ہے سلسلہ Yes. والا. جی عادت گانا اور جو کبھی بدل بھی نہیں سکتی کہ میں 24 گھنٹے گا سکتا ہوں. اچھا میں گنگناتا رہتا ہوں. مطلب میں ایون میری حالت یہ ہوتی ہے کہ مجھے میرے دوست کئی دفعہ لڑے تھے کہ میں اسٹیج پہ 2 گھنٹے پرفارم کرنے کے بعد جب آ کے واپس گاڑی میں بیٹھتا ہوں پھر بھی میں گنگنا رہا ہوں. کہتے یار تو بس نہیں تھکتا. یعنی کہ آپ کو لوگ FM 103 تو نہیں کہتے کیونکہ FM میں باتیں ہوتی ہیں ہم سے نہیں, وہ چلتا رہتا ہے نا. چلے ٹھیک ہو گیا. کرکٹ سے کوئی تعلق ہے کچھ؟ اچھا یہ ایک بڑی عجیب بات ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں, چونکہ جب سے میں ریڈیو کر رہی ہوں, میری نا ریڈیو پہ آؤٹ ڈور RJ ہوں میں, میری اسائنمنٹ بہت ڈفرینٹ ہے. مجھے کرکٹ سے کوئی اس طرح کی کوئی دلچسپی نہیں ہے یا کسی بھی گیم سے. ایک تو میں اپنے کیمپس کی اسپورٹس مینٹور ہوں, وہاں پہ مینیجر ہوتے ہیں اسپورٹس مینیجر جو ساری ٹیکنیکل اسپیکٹس دیکھتے ہیں. آئی ایم ایونٹ آرگنائزر. تو وہ یہ کرکٹ کے لیے مجھے اپنے ریڈیو کی طرف سے پوری جو ہے 2 سال مسلسل, میں نے بلکہ 3 سال ہو گئے مسلسل میں کمنٹری باکس میں بیٹھتی ہوں جب ان کی سیریز چل رہی ہوتی ہے پوری کرکٹ کی, جب آتی ہے یہاں پہ ملتان میں رائل آرچرڈ میں جو ہوتی ہے, تو کمنٹیٹر ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, میں اس سے پوچھ کے ریڈیو پہ بول رہی ہوتی ہوں. لیکن اس کے باوجود مجھے کچھ نہیں پتا, نہیں کچھ نہیں پتا, میں سیکھتی بھی نہیں ہوں نا. کرکٹ بہت کھیلی ہے لیکن نا مجھے یاد ہے آج سے 5-6 سال پہلے نا ہارڈ بال کا ایک میچ تھا اور بہت اچھے لیول پہ تھا نا, تو میری ایک بال لگی تھی یہاں پہ فیس پہ. اس کے بعد میں نے کبھی نہیں کھیلی. کرکٹ میں کھلاڑی کون سا پسند ہے آپ کو؟ شاہد افریدی. مجھے لگتا ہے پاکستان کی 50% چوکے چھکے. چلیں اگر آپ وزیر اعلیٰ پنجاب بن جاتی ہیں, کون سے کام ایسے 2 ہوں گے جو آپ فوراً کریں گے, جو ایسے کام جو یار یہ تو لازمی ہونے چاہیے؟ Health and education both are free for equivalently. آپ وسیم بالکل, آپ تو میوزک کو فروغ دیں گے. نہیں میوزک کو ہونا چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے سب سے پہلے ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن, کیونکہ جب لوگ صحت مند ہوں گے تو پھر ہی وہ میوزک سنیں گے, تو ان کا صحت مند ہونا زیادہ ضروری ہے. جی ناظرین, یہ ہمارا سیگمنٹ یہاں پہ ختم ہوا اور ہم چلتے ہیں بریک کی طرف. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. جی عدنان صاحب, اب آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں کس مہمان نے جوائن کیا. جی بالکل نعیم النساء, ہمارے ساتھ جو یہاں پر مہمان شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں, اور سیاسی اور سماجی شخصیت کے ساتھ ساتھ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کمپلین سیل کے چیئرمین بھی ہیں اور بڑے ایکٹیو نوجوان ہیں یہ, اور ان کی فالوئنگ بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. لوگ ان کو بڑے فالو کرتے ہیں اور یہ اپنے حلقہ احباب میں کافی معتبر سمجھے جاتے ہیں. تو ہم ان کو RP نیوز کی طرف سے ویلکم کہتے ہیں یہاں پر, اور ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ سر؟ جی اللہ کا شکر ہے, بڑا الحمدللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ یہاں پہ تشریف لائے, اور RP نیوز کی طرف کی پوری ٹیم آپ کو خوش آمدید کہتی ہے. بہت مہربانی. کیونکہ آپ جیسے جب مہمان یہاں تشریف لاتے ہیں تو ہمیں حوصلہ افزائی ہوتی ہے, ہمیں بڑا موقع ملتا ہے ان سے کچھ سیکھنے کا, باتیں کرنے کا. تو بہت شکریہ سر. آپ سلسلہ گفتگو شروع کرتے ہیں طاہر صاحب آپ سے. جی جی بالکل. کہ مجھے یہ بتائیں کہ عید کے حوالے سے, آج جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید کا پہلا دن ہے اور انتہائی مصروفیت کا ہے, تو آپ بتائیں کہ آپ کی عید کیسے گزرتی ہے, فیملی کے ساتھ یا پھر وہی حلقہ احباب جو جس سے آپ وابستہ ہیں؟ عید کا دن ہی ہوتا ہے, میری فیملی سے ملاقات ہوتی ہے ہماری, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ عید کے دن میں نا اپنے گھر میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاروں. میرے گھر کے بالکل ساتھ ہی ہمارا سیاسی ڈیرا ہے. اچھا اچھا. تو شام کو پھر میں ادھر آ جاتا ہوں. لیکن میرا عید کے دن واقعی میری عید اس لیے ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ بالکل بچوں کی طرح عید کو سیلیبریٹ کرتا ہوں. ہونا بھی ایسے چاہیے. اور عید کی نماز ہمارے سامنے گراؤنڈ ہے, وہاں ہم پڑھتے ہیں. ہلکے کے لوگوں سے ملاقات تو وہاں ہو جاتی ہے سبھی لوگوں سے. تو عید کے بعد پھر میں گھر آ جاتا ہوں. میرے والدین چونکہ حیات نہیں ہیں تو پھر ہم سب کے سب لوگ جاتے ہیں, ان کی قبرستان جاتے ہیں.
اور اس کے بعد پھر ہم گھر آتے ہیں. ہمارے ماشاءاللہ بہت بڑی فیملی ہے, ہم 11 بہن بھائی ہیں. ماشاءاللہ. تو عید پہ ہم سبھی اکٹھے ہو جاتے ہیں, دور دور سے سب لوگ. زیادہ تر ملتان میں رہتے ہیں, کچھ بہنیں میری ملتان سے باہر رہتی ہیں, تو دوپہر تک سبھی اکٹھے ہو تو جاتے ہیں. فیملی والے منتظر رہتے ہوں گے کہ کب عید کا تہوار آئے اور ہم سب اکٹھے ہاں بالکل, اور اس کو سیلیبریٹ کریں. بالکل. اور خاص طور پہ میرے سے ملنے کے لیے تو سارے, کیونکہ میری بہنوں سے بڑی محبت ہے مجھے, اور بدقسمتی سے وقت اتنا ملتا نہیں ہے. بالکل. تو عید پہ اللہ کا شکر ہے ہم 2-3 دن سب ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں, اور بڑا مطلب مزہ آتا ہے. عید پہ کوشش ہوتی ہے کہ سیاسی چکر بازی نہ ہی ہو, بالکل نہ ہو, جان چھٹی رہے. ایک دن ایسا ہو ہاں جو غیر سیاسی ہو. بالکل بالکل, غیر سیاسی دن ہوتا ہے جی, بالکل. چلیں اچھی بات ہے جی. اچھا یہ بتائیں, آپ کا کمپلینٹ سیل کے حوالے سے آپ چیئرمین جی, تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں ہمیں آپ. دیکھیں, یہ پرائم منسٹر عمران خان نے شروع کیا تھا کہ ہر ضلع میں ایک کمپلینٹ سینٹر بنایا تھا, سیل, کمپلینٹ سیل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی گڈ گورننس کے حوالے سے ایک اقدام اٹھایا تھا. یہ پنجاب کے جتنے ادارے ہیں وہ سارے ہمارے ماتحت ہیں, اور ہم سبھی سے پوچھ تاچھ کرتے رہتے ہیں. عام لوگوں کی کمپلینٹس ہمارے پاس آتی ہیں, اور اداروں سے متعلق بھی. لیکن میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاؤں کہ سرکاری اداروں سے متعلق شکایات ہمارے پاس آتی ہیں تاکہ ہم ان سے ان پرسن کانٹیکٹ کریں اس افسر سے جو رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے لوگوں کے کام میں. لیکن آپ کو میں ایک بڑی افسوسناک بات بتاتا ہوں. میرا یہ جو تجربہ رہا اس میں یہ میں نے دیکھا کہ میرے پاس بہت زیادہ کمپلینٹس جو آتی تھی نا, وہ ڈومیسٹک وائلنس کی آتی تھی. اچھا. اتنا برا حال اس وقت ہوا ہوا ہے نا ہماری معاشرے کا, اور ہم لوگوں کے فیملی سسٹم میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تباہی کے دہانے پہ پہنچ رہا ہے. اس سوشل میڈیا نے اور ان چیزوں نے بڑے خطرناک حالات پیدا کر دیے, عدم برداشت کا ایک ماحول بہت زیادہ جی. اس سے یعنی میں کہتا تھا لوگوں سے کہ بھائی یہ میرا کام ہی نہیں ہے, میں کوئی مسالتی کونسل کا چیئرمین تو نہیں ہوں کہ میں نے, لیکن آپ یقین کریں ایسی فیملیز کی درخواستیں آتی تھیں کہ اتنے رسپیکٹیبل لوگ جن کو دیکھا جاتا ہے آفیسرز اور بڑے بڑے, ان کی لڑائی جھگڑوں کے معاملات آتے تھے. تو ویسے جو ہمارا آفیشیل کام ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت کے ماتحت جتنے ادارے ہیں تو ان عوام کو ان سے جو بھی شکایات ہیں وہ ہم سے آ کے کر سکتے ہیں, اور ہم اس کا مداوع کرنے کی کوشش. اس کے علاوہ اب دیکھیں, چلو یہ تو خیر آپ کا جو عہدہ ہے اس کے حوالے سے ہو گیا. عید کے حوالے پہ ہم دوبارہ عید پہ ہی آتے ہیں کیونکہ عید کا دن ہے, ہم اس کو غیر سیاسی رہنے دیتے ہیں اس حوالے سے. صحیح ہے. تو اس میں یہ بتائیں کہ اب جس طرح آپ نے تھوڑی پہلے ذکر کیا کہ آپ کی ایک بڑی فیملی ہے, بچے بھی ہوں گے اس میں, تو جب آپ ان کے قابو آتے ہوں گے عید والے, تو پھر وہ بچے تو ٹھیک ٹھاک آپ کو چونا لگاتے ہوں گے. بالکل, چونا کیا لگاتے ہیں جی, بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے. میرے تقریباً ماشاء اللہ الحمدللہ تقریباً 67 میرے بھانجے اور بھتیجے ہیں, اور وہ ہم کیا کام کرتے ہیں جی, رات کو سب کو بچوں کی عمر کے حساب سے ان کی لائنیں بناتے ہیں. اسمبلی ہوتی ہے. یس, لائنیں بناتے ہیں. ہم 5 بھائی ہیں, اور وہ بھاری بھاری ہر ماموں کے پاس یا چاچا کے پاس یا تایا کے پاس آتے ہیں بچے, اور ان کو پھر ہم وہ عیدی, ایک وہ بڑا منظر ہوتا ہے. وہی میں اسی کہہ رہا ہوں جیسا آپ نے ذکر کیا نا کہ ہم ایک مطلب فیملی کے لحاظ سے, بالکل جی, بڑا مزہ آتا ہے. میرے سوال آیا کہ یار میں پوچھوں کہ جب بچے آپ کو گھیرا تنگ کرتے ہوں گے تو اس وقت آپ کا بچنے کا راستہ تو کوئی نہیں ہوتا ہوگا. بالکل کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہوتا, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا کرے کبھی بچنے کا راستہ ہو بھی نہ میرے پاس, یہ ہونا بھی چاہیے. اور یہ سارے بچے جو ہے نا وہ ہماری عید کو عید بنانے میں ان کا بڑا کردار ہے. طاہر صاحب, آپ اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کی عید بچپن میں کس طرح سے گزرا کرتی تھی؟ اچھا جی, بچپن کی جو ہماری عید تھی نا وہ بڑی مختلف تھی. ہمارے ابا حضور جو ہے نا وہ بڑے سخت اور ڈسپلنڈ آدمی تھے, تو ان کے وہ ایک مخصوص اماؤنٹ سے زیادہ پیسے وہ نہیں دیتے تھے جی, اور نہ وہ کسی سے لینے دیتے تھے. تو ہمیں مجبوراً اسی میں گزارا کرنا پڑتا تھا, اور مطلب ابا جی نے ہمیں سختی کرنی کہ بھئی گھر سے جس طرح بچوں کے پاس پیسے آتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں ادھر ادھر, تو ہمارے پاس ایسی کوئی ایسی آزادی نہیں تھی جی, بالکل بھی نہیں. اب تو زمانہ قیامت کی چال چل گیا نا جی, اب تو بڑا کچھ بدل گیا. اس وقت تو بہرحال وہ عید آپ لیا کرتے تھے, کیا اس پہ بچے اکتفا کریں گے آج کے؟ نہیں جی, نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 10 روپے کے 5 روپے 10 روپے والی وہ عید نہیں رہی. 50 روپے تھی میکسیمم شاید ہوگی, اب تو اس سے 500-1000 روپے سے کم تو کوئی بچہ چھوٹا سا بھی نہیں لیتا. چلیں طاہر بھائی, آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ جو مہمان سنگر ہیں ہم ان کی تعریف پڑھتے ہیں اور ان سے گانا بھی سنیں گے, اور وہ جو ہے نا پوچھتے ہیں ان سے کہ ہمیں وہ کیا سنا رہے ہیں اس حوالے سے.
جی نصیب بھائی آپ بتائیں کہ آپ اب کون سا ہمیں گانا سنا رہے ہیں؟ تو یہاں پر میں ویلکم کرتا ہوں جی ہمارے چیف گیسٹ طاہر حمید قریشی صاحب. سب یہ خوبصورت سا سانگ آپ کے لیے جی. جند ناوے کر جاگا وہ لوکی کے لے چھڑ ماہی میں چھڑیا تے مر جاگا. سیا تمہیں ماڑا تے ماڑا سیا تمہیں تو کچھ بھی ہوئے ساڈا پیار تمہیں ماڑا تے ماڑا سیا تمہیں تو کچھ بھی ہوئے ساڈا پیار تمہیں کیوں بولے گا کیوں کہے گا اتنا کرا ہم لگنا چنگے ہو من یار تو ہر کوئی سڑتا ہے کانو سارا شہر میرے نل لڑتا ہے وہ سارے تو وڈا فنکار جو ہے وہ کچھ بھی ہوئے ساڈا یار جو ہے کیوں ڈھلے گا کیوں کہے گا جنا کرا ہو میں تلک ماری بسم اللہ کرا ہو بسم اللہ کرا ہو بسم اللہ کرا تمہارا تمہارا سیاح تمہیں چن کے یار بنایا شوقانہ خبر کیڑا من لگدا ہے نہ لوکانا اسد چن کے یار بنایا شوقانہ خبر کیڑا من لگدا ہے نہ لوکانا وہ سارے تو بڑا فنکار جو ہے کچھ بھی ہوئے ساڈا پیار جو ہے کیوں بھولے گا کیوں مائے گا کیا کرا ہو میں تلک ماری بسم اللہ کرا ہو بسم اللہ کرا ہو بسم اللہ کرا وہ ماڑا تے ماڑا سیاح جو ہے وہ کچھ بھی ہوئے ساڈا پیار جو ہے کیوں بھولے گا کیوں مائے گا اتنا پیارا ہو میں تو 1 2 3 بسم اللہ کرا ہو بسم اللہ کرا ہو بسم اللہ کرا تمہارا تمہارا سیاح تمہیں وہ کچھ بھی ہوئے ساڈا پیار تمہیں. جی خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کو دوبارہ آر پی نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں.
जी ताहिर साहब, हम आपसे कुछ सवालात पूछेंगे जी जी बिल्कुल और वो सियासी भी होंगे, कुछ गैर सियासी भी होंगे, सही आप है। उसका जवाब जिस तरह चाहें देना चाहें। जी। तो सबसे पहले ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको, उसमें से एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है, आपने जो भी हो, तो किसी एक का इंतखाब करें आप, इमरान खान, जहांगीर खान तरीन या शहबाज शरीफ। जी बिल्कुल इमरान खान साहब, इसके अलावा क्या हो सकता है? एक ऐसी तस्वीर जिसे आप अपनी वॉल गैलरी में घर में बिल्कुल नहीं लगाना चाहते, नहीं लगाना चाहता। नहीं लगाना चाहते। अच्छा जी। वो है जी सरदार उस्मान बुज़दार, शहबाज गिल या फवाद चौधरी। मुश्किल सवाल। मैं जी अब फवाद चौधरी की नहीं लगाना चाहता जी। ये आपका ओपिनियन है, मतलब इसमें कोई वो नहीं है। अगर आपको वजारत ऑफर की जाए तो कौन सी लेना चाहेंगे? शोबा तालीम की, शोबा फलाह व बहबूद की या शोबा ट्रांसपोर्ट? शोबा तालीम की जी। होना भी यही चाहिए। अच्छा जी, पंजाब के किस वज़ीर आला की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? परवेज़ इलाही, शहबाज शरीफ या उस्मान बुज़दार? उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से मैं मुतमईन हूँ जी। और उस्मान बुज़दार का ड्रामा वो नहीं था जो इनसे इनके जो यानी कि पिछले आप लोग चाह रहे थे कि वो उनका शो ड्रामा नहीं था। हुए उतने, हाँ, लेकिन वो- काम उन्होंने बहुत ज़्यादा हाँ किए काम हैं। जी बिल्कुल चले बिल्कुल। जी, आपका ओपिनियन है ये जी। अच्छा, कौन से वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बिल्कुल नहीं देखते? शेख रशीद, फवाद चौधरी या मरियम नवाज? मरियम नवाज वज़ीर तो नहीं, लेकिन मरियम नवाज की मतलब तो मैं- कुछ भी चीज़ नहीं देखना कुछ चाहता। भी चीज़ नहीं देखना। अच्छा, अंदाज़े खिताबत किस लीडर का पसंद है? मुराद सईद, बिलावल भुट्टो या फिर मरियम नवाज? मुराद सही जी। मुराद सईद हाँ जी। एनर्जेटिक है वो। हाँ जी बिल्कुल। तो इसके बाद ये बताएं, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा ना होते, मतलब पाकिस्तान जमात में ना होते, तो आप किस जमात से आपका ताल्लुक होता? मतलब नज़रियात की बात कर रहा हूँ मैं, तो ऐसे अब तो पार्टियाँ चेंज होती देखिए मैं नज़रियात समझता हूँ कि change मेरा होते हैं। जो मैं नज़रियाती तौर पे, ये मेरे दोस्त सब जानते हैं, मैं शायद जमात इस्लामी के साथ होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। क्योंकि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है हाँ वो जी। तो मेरे ख्याल में जी, जी, बिल्कुल। मुस्लिम लीग नवाज के साथ हाँ है जी, हाँ जी, आपका। मुस्लिम लीग। लेकिन देखें आप बिल्कुल अपोजिट गए हैं। हाँ मैं तहरीक इंसाफ के हवाले से भी ये और असल में जमात मैं इस्लामी- आपको बताऊं कि यानी मुस्लिम कि आपको में- आज़ादी हासिल है। मेरी फैमिली, हम लोग मुस्लिम लीग से हिंदुस्तान से लेके यहाँ तक मुस्लिम लीग के साथ हैं। लेकिन ये मैं था जब मैं 2009 में तहरीक इंसाफ की तरफ माइल हुआ। मेरे वालिद साहब काफ़ी इस बात पे अफसरदा भी रहते थे कि ये मैंने क्या किया। लेकिन आपको मैं बताऊं कि 2015-16 में मेरे वालिद साहब भी तहरीक इंसाफ के अच्छा, ज़बरदस्त सपोर्टर बन चुके थे क्या बात है। मेरी वजह से। चलें। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान में ऐसी जगह जहां आप फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहेंगे? अच्छा जी, मैं ना आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, मैं फैमिली के साथ कहीं भी वक्त गुजारना बहुत पसंद है मुझे। आपकी फैमिली माशाल्लाह ऐसी है, घुल मिल जाने वाली मेरे है नहीं, क्या? मेरे अपने 4 बच्चे हैं, जी, जी। तो मुझे उनके साथ भी बड़ा मतलब कम टाइम ऐसा होता है कि उन मुलाकात कर। लेकिन मैं अक्सर हमारा यहाँ पे ज़मीन है, ये थल डेजर्ट में है। ठीक हो गया। हम यहाँ भी कभी कभी जाते हैं, रात भी गुजारते हैं उधर, डेजर्ट में भी गुजारते हैं। और गर्मियों की जब ये छुट्टियाँ होती है वेकेशंस में, तो हम ज़्यादातर, मुझे बहुत अच्छी जो जगह लगती है वो नथिया गली लगती है। क्या बात है, यानी गहमा गहमी हो हाँ जाती जी, है। मैं उधर जाता हूँ अच्छा, अगर आप वज़ीर आला बन जाते हैं, जी। हमें दुआ करते हैं कि आप बन जाएं, तो कौन से 2 काम हैं जो आप फौरन करेंगे? देखिए, उस्मान बुज़दार साहब के वज़ीर आला बनने के बाद ना, ये बड़ा ये उम्मीद गालिब है, इम्कान है कि हम मैं भी उम्मीद बन से सकता हूँ। हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये बड़ी अच्छी आपने बात पूछी। मैं एक काम सबसे पहले जो करूँगा ना, सबसे पहले अगर मुझे इख्तियार मिले, मैं ये जो इंटरनेट के पैकेजेस है ना, ये ख़त्म कर इनके देंगे। ऊपर सुबह शाम को 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक कोई कंपनी किसी किस्म का पैकेज ऑपरेट नहीं कर सकती। आप ताहिर मैं साहब, ये पाबंदी लगा दूँ। नौजवान आपका प्रोग्राम देख रहे नहीं, हैं, नौजवान देखे, मैं बता रहा हूँ, इसी चीज ने सबसे बड़ा बेड़ा गर्क किया है कौम का। चलो जी, ये आपका एक ओपिनियन है तो हम इसकी कदर करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि खाने में क्या पसंद करते हैं आप? खाना बहुत थोड़ा खाता हूँ जी। शोरबे वाला सालन कोई सा भी पका हुआ बड़े शौक से खा क्या लेता हूँ। लेकिन मलंग आदमी है। हाँ जी, कोई वैसी चॉइस नहीं है खाने की बिल्कुल। अच्छा जी, हर चीज़ बर्दाश्त हो जाती है मेरे हाँ से, जी, हाँ जी, लेकिन एक बिल्कुल। चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, वो क्या चीज़ है? मुझसे धोखा बर्दाश्त नहीं होता जी। क्या बात है जी, वो तो किसी से भी नहीं होता था। बस मेरे से कुछ ज्यादा ही मेरे लेकिन साथ आपका होता reaction ज्यादा ही बड़ा है। सख्त आएगा तो उसके हाँ, बारे में। बिल्कुल। चलिए सर, आखिरी सवाल आपसे ये है कि एक ऐसी आदत जो बचपन से लेकर आज तक आपकी नहीं बदली? इतबार बड़ी जल्दी करता हूँ। अच्छा हाँ जी, ये आदत बड़ी गंदी है, इसने बड़ा मरवाया है अच्छा। और अभी तक ये जा नहीं रही, पता नहीं क्यों नहीं जा रही है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ इसको बदलने की, लेकिन नहीं तब्दील कर पा अल्लाह रहा। ताला आपको जी कामयाबियाँ दे। सर, हम आपके बहुत मशकूर हैं, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हम आपके दोबारा भी इंशाल्लाह आपको जब कोई हमारा इवेंट होता है आरपी न्यूज़ की तरफ से, जी बिल्कुल। आपको वेलकम करेंगे
اور آپ جیسے لوگوں سے ہم ملتے ہیں تو ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ نوجوان جو قیادت ہے نا وہ ہمیں کو صحیح ڈگر پہ لے کے جا رہی ہے. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں جس طرح آپ کمپلینٹ سیل میں رہ کے آپ نے اپنی خدمات دی, اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اور اچھا اس سے بڑا عہدہ دے تو اس میں بھی اپنی ایفرٹس کے ذریعے آپ اپنے لوگوں کی خدمت کر سکیں. یہ آپ نے دوسری دفعہ مجھے نوجوان کہہ کے میری بڑی حوصلہ افزائی کی ہے, میں بہت مشکور ہوں آپ کو لڑک پن تک تو لے آیا تھا تو بڑھاپے تک تو میں لے کے نہیں گیا آپ کو. بہت شکریہ جی. میں بہت خوشی سر آپ سے ہوئی, میری آپ سے پہلی ملاقات ہے تو انشاءاللہ آگے بھی چلتا رہے گا سلسلہ ملاقات یہ بھی. جی ناظرین, یہاں پہ ہمارا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. تو اب نیکسٹ سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ نئے چہرے ہوں گے, نئے مہمان ہوں گے اور ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو دوبارہ آر پی نیوز کی عید اسپیشل ٹرانسمیشن میں. ہمارے ساتھ جو اس دفعہ مہمان موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں اور ہم ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے. تو اس سے پہلے میں آپ کو تعارف کروانا چاہوں گا یہاں پر موجود پروفیسر خالد محمود خان صاحب سے, جو کہ ڈائریکٹر ہیں منہاج کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز فار وومین ملتان کے. ہم ان کو آر پی نیوز کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو, اور ہمیں انتہائی خوشی ہے کہ آپ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں چودھری علی ممتاز انصاری ایڈوکیٹ صاحب, جو کہ صدر ہیں لائرز ونگ پاکستان تحریک انصاف ملتان کے. ہم ان کو وارم ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو. اور آر پی نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ دونوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. ناظرین, سلسلہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے جس مہمان شخصیت کو میں نے یہاں پہ دعوت دی ہے, میری مراد پروفیسر خالد محمود خان صاحب سے ہے. ان کو یہاں بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم رمضان کے بعد جب عید کا تہوار سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس عید کو کس طرح سے گزارنا چاہیے. اس عید کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے گزارتے تھے, وہ ہر طبقے کے ساتھ اس عید پہ کس طرح سے پیش آتے تھے, خواہ وہ بچے ہوں, چاہے وہ بڑے ہوں, چاہے وہ بزرگ ہوں, چاہے وہ خاندان کے افراد ہوں. کچھ اس بارے میں ان سے گفتگو کریں گے. تو سلسلہ گفتگو شروع کرتے ہیں. جی سر, میں آپ سے جو پہلا سوال کروں گا اس حوالے سے کہ فلسفہ عید ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آر پی نیوز کی پوری ٹیم کا, بالخصوص آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ناچیز کو موقع دیا کہ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایتھینٹک ہے کہ اسلام دقیانوسی مذہب نہیں ہے. معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہیں, ایک بہت زیادہ لبرل ہیں جو اپنی خواہشات نفس کو اسلام کا نام دیتے ہیں, اور ایک بہت کنجسٹڈ لوگ ہیں, محدود ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک پہاڑوں کا مذہب ہے, ٹھیک ہے, یا اس کو چاہیے کہ مسجد میں رہے, مسجد سے باہر اس کا کسی تہذیب سے, کسی ادر ایکٹیویٹیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تو یہ دونوں کنسیپٹ غلط ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ گیٹ ٹوگیدر, عید گیٹ ٹوگیدر ہے, اور یہ اللہ کی سنت ہے. جب اللہ پاک نے روحوں کو تخلیق کیا تو پہلی گیٹ ٹوگیدر اللہ نے کی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری لاسٹ ہوگی میشر کے دن, وہ بھی گیٹ ٹوگیدر ہے. اب اس میں ڈفرینس ہے. وہ گیٹ ٹوگیدر تھا کہ اللہ نے اپنی معرفت کرائی, اور یہ گیٹ ٹوگیدر ہے کہ ہماری پہچان ہوگی کہ ہمارا اصل چہرہ وہاں کیا ہے. تو بہرحال ہم عید کی طرف آتے ہیں, چونکہ ایک بڑا اچھا اور خوشی کا موقع ہے, اور مجھے واقعی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں آ کر. وہ یہ ہے کہ اسلام نے جو سب سے پہلا کام کیا عید کے حوالے سے, آپ نے پہلے فلسفے کی بات کی ہے. ہسٹوریکل ہمیں عرب کے اندر دو عیدوں کا کنسیپٹ ملتا ہے. ایک ہے عید صنم. عید صنم کفار یا اس وقت مشرکین مکہ وہ ایک بت کے ساتھ باقاعدہ ہر سال عید سیلیبریٹ کرتے تھے. ایک تو حج ہوتا تھا, حج بھی گیٹ ٹوگیدر ہی ہے, لیکن وہ ایک اسپیشل عید ہوتی تھی جو وہ مناتے تھے, اور اسے کہتے تھے عید صنم.
یہ بت کے ساتھ ہم عید منا رہے ہیں. اور ایک تھی عید عاشورہ. عاشورہ کہتے ہیں 10 کو. تو یہ وہ دن ہے، یہ 10ویں محرم. یہ اہل یہود، وہ یہ مکہ میں تھی عید صنم زیادہ معروف، اور مدینہ میں تھی عید عاشورہ کہ جو یہودی سیلیبریٹ کرتے تھے. اس کے علاوہ ایک اور چیز دیکھیں، نبی علیہ السلام نے جہاں زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی کی ہے، وہاں عید کو بھی کیسے مینیج کرنا ہے، اس کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے. حقیقتاً رسول اللہ سے زیادہ اس کائنات میں کوئی لبرل شخص نہیں ہے. یعنی وہ ہستی کہ جو انسان کی اندر کے جذبات کو سمجھ کر اس کو کنوے کرے یا اس کو گائیڈ کرے، یہ وہ ہستی ہیں. بہرحال مدینہ میں ایک دن مقرر ہوتا تھا انصاریوں کا، جسے ہم انصاری کہہ سکتے ہیں، یا اس وقت کے لوگ. ایک تو اہل یہود عید مناتے تھے عاشورہ کی، اور ایک مدینہ کے لوگ عید مناتے تھے. وہ کیا ہوتا تھا، وہ 2 دن سال میں مخصوص کرتے تھے کہ جس میں کھیل کود ہو، جس میں ان کی سوشل ایکٹیویٹیز کا اظہار ہو. تو سارا سال وہ بزنس کرتے، معاشرتی معاملات، سماجی معاملات، لیکن 2 دن وہ اپنے ایسے مخصوص کر لیتے کہ وہ ان کو عید کا دن کہتے، ان کو کہتے کہ یہ ہم صرف کھیل کود، جیسے اس وقت جو ہے نا گھوڑ سواری تھی، اس وقت کشتیاں تھیں، نیزہ بازی تھی، تو اس طرح کی صلاحیتوں کا اظہار. تو نبی علیہ السلام نے ان کو ماڈریٹ کیا، ان کو ماڈریٹ اس طرح کیا کہ اسی دن کو عید کا دن قرار دے دیا. اور بڑی خوبصورت بات ہے جو میں آج پڑھ کر حیران رہ گیا ہوں، اور میرے لیے بہت ایک اجنبی سی بات تھی کہ جب مکہ میں رہتے تھے تو 13 سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اپنی زندگی کے 53 سال وہ مکہ میں گزارے، بقیہ جو 10 سال ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں گزارے. تو وہاں تو عید لوگوں کو 2 مل جاتی تھیں، ایک عید عاشورہ بھی اور ایک عید صنم بھی، چونکہ اہل یہود وہاں بھی تھے. اور اس سے زیادہ ایک اور چیز تھی، اوکاز. وہ مکہ سے کچھ فاصلے پر ہے، اوکاز کا میلہ لگتا تھا، وہ اس سے زیادہ بڑا. اور پھر ایک حج کا ایونٹ تھا. تو وہاں 3-4 ایونٹ تھے. جب آپ مدینے میں آئے تو مدینے میں آپ نے دیکھا کہ اب یہ انصاریوں کے لیے حج کرنا یا عمرہ کرنا یہ کافی مشکلات ہے، کیونکہ اس وقت ایک حالات ایسے تھے کہ اسلام نیا نیا ابھر رہا تھا، تو بہت سارے حاسدین، بہت سارے اسلام کے دشمن درپے تھے. تو لہٰذا سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے ان کو اتنی زیادہ آزادانہ باہر جانے کی وہ اجازت بھی نہیں تھی، اور وہ باہر جاتے بھی نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم 2 دن جو کھیلتے ہو نا، میں اس کو عید کا دن قرار دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عید کا دن قرار دیا. اب عید کا جو فلسفہ ہے اس کا ایک فقرے میں اگر میں آپ کا جواب دوں، وہ یہ ہے کہ انسان کی وہ صلاحیتیں جو اس کے اندر ایک سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جن کا اظہار وہ کرنا چاہتا ہے لیکن اسے موقع نہیں ملتا، تو نبی علیہ السلام نے بھرپور ان نوجوانوں کو، اس قوم کو، اس معاشرے کو بھرپور موقع دیا کہ وہ اپنے جذبات کا اچھے طریقے سے اور کھل کر اظہار کریں. چلو یہ تو ایک فلسفہ عید بیان ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ دور حاضر میں جو عید کے ہم ایونٹس دیکھتے ہیں یا عید کی سیلیبریشن دیکھتے ہیں، اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ جس کا تعلق اسلام کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں جو بھی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری عید بحیثیت مسلمان کیسی ہونی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے عید کے دن غسل کو پسندیدہ فرمایا، نئے کپڑے پہننے کو پسندیدہ فرمایا، عطر لگانا، خوشبو لگانا، یعنی اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر کے آپ کسی جگہ جائیں. ایک اور دیکھیں کتنی بڑی خوبصورت بات ہے. اسلام میں کہتا ہوں ایک بہت بڑی لبرل چیز ہے. لبرل سے مراد یہ ہے کہ آپ کی وہ ہر جائز بات اگر کوئی ترجمانی کر سکتا ہے تو وہ یہی مذہب ہے. عید کی نماز آپ یہ دیکھیں کہ مسجد میں نہیں پڑھائی گئی، عیدگاہ میں، کھلے پلاٹ میں، کھلے میدان میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد میں کچھ لمیٹیشن تھی خود ہمارے مذہب کی طرف سے. تو آپ نے فرمایا یہ جو دن ہے نا، یہ لمیٹیشن سے باہر ہو. اس قدر باریکی سے بھی میں کہتا ہوں کہ یہ جو آپ وسلم کی جو دور اندیشی ہے، جو آپ وسلم کی جو حکمت عملی ہے، وہ کمال کی ہے. سر دنیا کی لیڈرشپ کیا کہیں ہم،
دنیا کے سارے لیڈر اگر آپ کی جوتیوں میں بٹھا دوں پھر بھی آپ افضل و اعلیٰ ہیں. اچھا تو وہ آپ سے فرمایا کہ نہیں، عید مسجد میں نہیں پڑھنی، یہ نماز مسجد میں نہیں پڑھنی، یہ آپ نے باہر پڑھنی ہے. بچوں کو بھی لانے کی اجازت ہے، آپ لے آئیں، آپ سیلیبریٹ کریں، آپ ایک دوسرے سے ملیں، ہنسیں کھیلیں. تو اس لیے کہ اس کو باہر لے جایا گیا کہ تاکہ جو ہے نا یہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بھی خوشی کا اظہار کریں. اب اس سے خوبصورت بات اور ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ بات ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے، وہ میں آج نقطہ کلیئر کر دوں. بہت جگہوں پہ یہ بحث مباحثہ ہوتا ہے. عید والے دن ایک صحابی نے حضرت عمر کے دور میں پوچھا کسی سے کہ یار آج عید کا دن ہے، یہاں کوئی گانا بجانا نہیں ہے؟ یہ جو کہنا کہ عید والے دن موسیقی قطعاً حرام ہے، نتھنگ، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اپنے جو ہے نا حدود کے اندر رہ کر، اگر کوئی خاتون گا رہی ہے، اگر کوئی میل پرسن گا رہا ہے تو اپنے حد کے اندر شائستہ شاعری ہو، ٹھیک ہے. اور اپنے اس عید کو جو بھی آپ منا رہے ہیں، کچھ لوگ اپنی قوم کی بہادری کے قصے بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ ان کو اشعار میں بیان کرتے ہیں. اچھا کچھ لوگ جو ہے نا کسی علاقے کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ کسی شخصیت کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا گانے میں کیا ہوتا ہے، اپنے جذبات ہی ہوتے ہیں نا. اب رہا کہ اس وقت جو گانا، اس وقت جو موسیقی کے ساز تھے وہ ایک بانسری تھا اور ایک دف تھا، ٹھیک ہے. اب اسلام کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس نے ہر علم کی بنیاد تو رکھ دی ہے، لیکن اس علم کو آگے آبیاری امت نے کرنی تھی، اس کے لیے ان کا دروازہ کھول دیا گیا. اب اس وقت سازینہ تھا صرف دف اور بانسری. اب اسلام کی سب سے بڑی خوبی ایک اور میں بتاؤں، کیا میں یعنی کن کن چیزوں کا ذکر کروں کہ ہر صدی کے آخر میں ایک مجدد ہوگا. یقین کریں جب میں بچپن میں تھا تو میں جب یہ حدیث سنتا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ مجدد وہ ہوگا جس نے قبہ جبہ اور اس کے بعد اس کی داڑھی اتنی لمبی اور جناب پگڑی امامہ شریف بہت بڑا ہوگا اور جناب ہاتھ میں تسبیح ہوگی. اچھا اس کو مجدد کہتے ہیں. وہ جب میں نے خود اس کی ریسرچ کی تو وہ تو لفظ نکلا ہے مجدد جدت سے، یعنی ماڈرنزم سے. یعنی وہ شخص 100 سال کے بعد اسلام کو ماڈریٹ کرے گا، اسلام کو آنے والے تقاضوں کے مطابق اسلام کو آگے پیش کرے گا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی قطع کلامی معافی چاہوں گا. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ جو دوسرے گیسٹ ہیں ہم ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. علی ممتاز انصاری صاحب، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. جی میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھتا ہوں. جی علی ممتاز آپ بتائیں کہ عید کے حوالے سے آپ کی کیا تیاری ہوتی ہے؟ عید کی تیاری جناب جیسا کہ روٹین میں نئے کپڑے خرید کرنا، اس کے علاوہ مطلب کہ پہلے تو رمضان شریف میں روزے رکھنا، تراویح پڑھنا، تو جو عبادات ہوتی ہیں اس کے بعد جو انعام کی شکل میں ہمیں عید جو ہے اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، تو اس کی خوشی میں جو جنرل طریقہ کار ہے وہی کرتے ہیں. خاص تو بچپن میں کرتے تھے تیاریاں، اب تو صرف نئے کپڑے لے لیے، نئے جوتے لے لیے تو ہماری اس کے علاوہ یہ بتائیں علی ممتاز کہ عید کے اس دنوں میں چلو جو صاحب ثروت ہیں، جو صاحب حیثیت لوگ، وہ تو چلو اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کر لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ کہ ان لوگوں کے بارے میں جو آج اس طرح مہنگائی کا دور ہے؟ میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. ان لوگ اصل عید تو وہ ہے. دیکھیے جو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے جو میں؟ لوگ صاحب حیثیت نہیں ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اس موقع پر، اس ایونٹ پر، عید کے موقع پر انہیں شامل کریں، ان کی مدد کریں، کپڑے کی شکل میں، ان کے جوتوں کی شکل میں، ان کے گھر میں راشن لے کے آئیں، بن سکے ان سے، جو ان کو کیش کی شکل میں دیں ان کو، تاکہ وہ بھی اس خوشی کے موقع پر ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اصل میں پروفیسر صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ فلسفہ بھی یہی ہے، عید کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ جو اپنے لیے خریدیں، حدیث مبارک کا جو اپنے لیے پسند کریں وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کریں. ہمارے وہ ہیں تو بہن بھائی ہمارے، بہن بھائی بالکل کوئی شک تو نہیں. اگر ہم جہاں 2 سوٹ لیتے ہیں وہاں ہم 1 سوٹ لے لیں گے، بالکل لینا چاہیے. جہاں پہ ہم ایسی چیزیں خریدتے ہیں کہ جو 2-4 جو آپ سے کمتر ہیں، آپ کے غریب ہمسائے ہیں، آپ کے غریب رشتہ دار ہیں، ان کا خیال کریں، انہیں اس خوشی میں شامل کریں. بالکل ایسے ہی ہے. تو نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام؟ کیونکہ آپ صدر ہیں لائرز ونگ پی ٹی آئی ضلع ملتان. نوجوانوں کے لیے میرا یہی ایک پیغام ہے کہ عید جو ہے وہ آپ کو اللہ کی طرف سے انعام دیا گیا ہے. جو آپ نے عبادات کی ہوتی ہیں تو اس کو ہم لوگوں نے حل بازی میں یا دوسرے ایسے حرکتوں میں گزار لیتے ہیں جو کہ غیر اخلاقی ہوتی ہیں.
उनसे बचना चाहिए, बल्कि जो ईद का असल कॉन्सेप्ट है उसके अंदर ही रहकर ईद को मनाना चाहिए। आप एक माहिर तालीम भी हैं, आप एक इदारा भी रन कर रहे हैं, तो तालिब इल्म के लिए जी या उन बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों के लिए मुझे ये, मैं हमेशा मैसेज देता हूँ कि वो अपने फ्यूचर को मजबूत करने के लिए मेहनत करें। जो ईद, जैसे कि आज ईद का दिन है, ईद का इवेंट है, ईद के हवाले से मैं यही कहूँगा कि ईद को ज़रूर मनाएं, लेकिन अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए इस तरह से अपनी प्लानिंग करें कि आप कोई फजूल खर्च ना कहलाएं कि आप फजूल खर्ची कर रहे हैं, आप फजूलियात में टाइम गुजार रहे हैं। अपना फ्यूचर बेहतर बनाने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ, सोच समझ के साथ, अपने वालिदैन के मशवरे के साथ आप चलें, और ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर और खूबसूरत बना सकें। ठीक हो गया। अच्छा प्रोफेसर साहब, मैं आपसे आखिरी लम्हात है हमारे प्रोग्राम के, तो आखिर में आप नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे ईद के हवाले से? अभी एक बात कर रहे थे जनाब वसीम साहब, बड़ी अच्छी बात थी कि मैं उस तरफ भी थोड़ा सा एक इशारा करता चलूँ कि इन्होंने कहा गरीबों को और ऐसे लोग जो नॉन अफोर्डेबल हैं उनको हम साथ लेकर चलें। तो ये जो फितराना है इसका असल मकसद यही है, ठीक है ना। यहाँ तक उलमा ने लिखा है कि ईद वाले दिन, ईद नमाज से पहले भी अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो उस पर भी फितराना देना चाहिए, ठीक है। और फितराना के लिए साहिब निसाब का होना ज़रूरी नहीं है, साहिब हैसियत का होना ज़रूरी है, यानी जिस पर ज़कात नहीं है। तो आपके इस आखिरी सवाल की तरफ नौजवानों के लिए सिर्फ यही है कि आप ईद को इस तरह सेलिब्रेट करें कि आपकी भी सेफ्टी हो जान की। अक्सर ईद के मौके पर बहुत एक्सीडेंट होते हैं, नौजवान हुल्लड़बाजी में अपनी जान ज़ाया कर बैठते हैं, माँ बाप पर बड़ी क़यामत गुजरती है। तो इस तरह ईद सेलिब्रेट करें, सबसे पहले अपनी सेफ्टी, फिर उसके बाद दूसरे की भी सेफ्टी का ख्याल रखें। तो इस्लाम का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, Thank you. आपका, अली मुमताज़ हरी साहब आपका बहुत थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। जी नाज़रीन, आपका ये था शुक्रिया। हमारा ईद स्पेशल ट्रांसमिशन के हवाले से प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम हमारा पसंद आएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह, आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी नए प्रोग्राम में, नए इवेंट में, नए सेगमेंट के साथ और नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you.